سحری کیسی ہونی چاہیے، اس میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم بہت زیادہ کر دیتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی لقمے کھا رہا ہوتا ہے، 15-20 منٹ پہلے کھانا پینا ختم کریں۔ شیطان تو جکڑ دیے جاتے، یہ نفس ہے ہمارا۔ میں نے 12 قرآن اور غلط ملط پڑھی جا رہے ہیں جی، قرآن خوانی ہم نے کروا دی کہ یہ کس نے دین اس طرح کا بنا دیا ہے ہمارا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بات یہ کریں گے کہ رمضان مبارک میں صحت کے بہت بھی مسائل ہوتے ہیں، تو اگر ہم آغاز کریں کہ سحری کیسی ہونی چاہیے، اس میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم بہت زیادہ کر دیتے ہیں؟ ہاں جی، یہ سحری اور افطاری کا ہم بعد میں بات کریں گے جی۔ پہلے تو ایک بڑی میں نارمل طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ رمضان کی اصل روح کیا ہے۔ روح کیا ہے؟ بالکل روح یہ ہے کہ ایگزامنر اگر چاہے کہ میرے کینڈیڈیٹس پاس ہی ہو جائیں، میں تو ان کو فیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، پھر وہ آسان پرچہ بنائے گا، پھر مارکنگ میں نمبر زیادہ دے گا، پھر اور بڑا کچھ کرے گا کہ یہ سارے کے سارے پاس ہی ہو جائیں، بالکل فیل نہ ہو کوئی بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مہینہ اسی لیے دیا ہوا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ اتنی سی نیکی کا اگر تم ارادہ بھی کرو تو میں تمہیں 70 ٹائمز کچھ کر دوں گا، ریوارڈ دے دوں گا۔ فرشتوں کو کہا ہوا ہے کہ اس کا اگر اس نے جب تک کیا نہیں ہے گناہ نہیں لکھنا، اور جھاڑتے جانا ہے گناہ، اور ادھر اگر وہ کر بھی نہیں پایا اور تو اس کو 70 ٹائم ملٹیپلائی کر دو۔ اور پھر اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ جو شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے اس کو بھی باندھ کے ایک طرف کر دیا کہ لو یہ جو تمہیں بہکا رہا تھا اس کو بھی میں نے باندھ دیا ہے۔ تو تھوڑی سی ایفرٹ کرو۔ اور یہ جیسے کہ میں ایک بہت ہی خاتون، پیاری سی خاتون ہے، ان کا میں بیان سن رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ شیطان تو جکڑ دیے جاتے، ایک ایک چھوٹا بڑا شیطان جو ہے نا وہ جکڑا ہوا ہے سب۔ یہ نفس ہے ہمارا، یہ نفس ہے جو ہم سے پھر بھی غلط کام کروا رہا ہے اس رمضان۔ بالکل تو اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھنا ہے ہمیں اپنے نفس سے نجات۔ جیسے کہ اس رمضان کا جو مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو فضول باتوں میں سو کے، اب ایک نیا رواج نکلا ہے ارسلان کے سارا دن سوتے ہیں، بالکل، اور بچے ساری رات جاگتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، دوستوں سے گپ شپ ہے، پھر رہے ہیں، وہ جی سحری کر کے سوئیں گے۔ ایسے ہی ہے، وہ نہیں ہے، نہ عبادت ہے، نہ اس کا پتہ ہے آپ کو کہ اس وقت کتنا قیمتی ٹائم ہے وہ سحر کا، اور کس طرح فرشتے۔ آپ کبھی چھت کے اوپر جائیں رات کی خاموشی میں، جب اذانیں تہجد کی ہو رہی ہوتی ہیں یا پہلا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ اٹھیں اور آپ سحری کریں، آپ کو ایک شور، آپ غور سے دیکھیں، آپ کو لگے گا جیسے فرشتوں کے پروں کا شور ہے۔ something is going up and down، پوری رفتار کے ساتھ کوئی چیز موومنٹ ہو رہی ہے۔ آپ غور کرنا، جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے نا، اسپیشلی اسے فرشتے اکٹھے کر کے وہ سب کچھ لے کے جا رہے ہیں اوپر، آپ کے اعمال، آپ کی ساری چیزیں، فرشتوں کا نزول اور موومنٹ، اور وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس وقت کہ یو کین ایکچولی ہیئر دیئر موومنٹ۔ آپ کبھی وہ بڑا ہی نفیس اور بڑا ہی پیارا ٹائم ہوتا ہے، میں تو اکثر کان لگا کے سنتی ہوں کہ وہ ایک شور سا مدھم سا ہوتا ہے اور وہ موومنٹ ہوتی ہے سولز کی، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ فرشتے ہی موو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کس نے موومنٹ کرنی ہے۔ بالکل، تو وہ ٹائم جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اور میں مرد حضرات کو، بچوں کو، اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں کچن میں جا کے، اس کو بھی اس ٹائم پہ عبادت کرنے کا ٹائم مل جائے۔ بالکل، یہ تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ سارا دن کچن میں لگی رہتی ہیں، افطاری اور سحری میں رہتی ہیں، اور بالکل جو قبولیت کا وقت ہے روزے سے پہلے، وہ جو 45 منٹ آدھا گھنٹہ، جو قوام ہے، جو ہیڈ ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے بیگم کو لے آئے کہ کوئی بات نہیں، ہم کھجور سے روزہ کھول لیں گے، ہم بعد میں سموسہ تلا ہوا کھا لیں گے، یو کم اینڈ سٹ، وی ول آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ فار ہز forgiveness، فار ہز مرسی، فار ہز وہ جو باؤنٹیز ہیں، یہ وہ باؤنٹیز اکٹھا کرنے کا ٹائم ہے، یہ اپنے گناہوں کو جھاڑ دینے کا ٹائم ہے۔ تو آؤ میری شریک حیات، آؤ ہم یہاں بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور ہم اپنے گھر کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اپنے اعمال کے لیے مانگیں۔ یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، دے شوڈ سٹ ٹوگیدر۔ پھر سحری
کوئی وہ مطلب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی لقمے کھا رہا ہوتا ہے، نہیں، اس کو 15 منٹ پہلے ختم کریں، 15-20 منٹ پہلے کھانا پینا ختم کریں اور اس 15-20 منٹ میں میڈیٹیٹ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام تسبیح کریں، اللہ کو کہیں یو آر دا گریٹسٹ، یو آر دا مرسیفل، پلیز گرانٹ می دس، پلیز گرانٹ می، مجھے دوزخ سے رہائی دے دیں، مجھے جنت کا، میں جنت کے 7 لیولز کی نا وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا ہمیں فیسلٹیز ملنی ہیں، تو اللہ سے جو ٹاپ جنت ہے اس کی دعا مانگے کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں مگر یو آر دا مرسیفل، تو مجھے، میں تو ہمیشہ وہ ہائیسٹ جنت کا مانگتی ہوں، میں اس قابل ہوں نہیں ہوں، اللہ کی رحمتوں کے آگے کیا مطلب ہے، وہ ہے چاہے ہماری وہ، ہم تو جو مانگیں گے وہ دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا اور یہ مہینہ انتہائی بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، تو قرآن مجید کو پڑھنے کا وقت کیا ہے اور قرآن پاک کیسے پڑھنا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آیا کہ ہمیں وہ قرآن پاک کے سپارے پہ سپارے ختم کرنے چاہیے یا اس کی تشریح، اس کا ترجمہ، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھنا چاہیے؟ کیا پیغام دیں گی آپ؟ دیکھیں، میں نے تو بہت سے ترجمے پڑھے ہیں، لیکن مجھے جو سب سے امپریسو لگا، جو سب سے اسٹریٹ فارورڈ ہے، جو سب سے زیادہ مجھے سمجھ آتی ہے قرآن کی، مجھے ابوالعلا مودودی صاحب کا جو ترجمہ ہے، اس میں انہوں نے یہ جسارت انہوں نے اپنے دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے جسارت کیا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ نہ اس کو کروں، میں اس کی جو روح ہے اس آیت کی، میں اس طرح اس کو ترجمہ کروں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے اس قرآن کو اتنا پیار سے پڑھا ہے اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اور مجھے صحیح سمجھ آئی اس کو پڑھ کے کہ قرآن کیسے، کوئی بھی ٹائم فکس نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، لیکن تلاوت جو ہے وہ فجر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ زیادہ وہ کیا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے، زیادہ مشہور ہے، فضیلت سے فضیلت، بالکل، تو وہ تو تلاوت تو ڈیفینیٹلی آپ کریں، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن وہ لو لیٹر جو ہمارے محبوب، دیٹ مرسیفل، دیٹ سپر پاور نے ہمیں جو لو لیٹر لکھا ہے، جو ہمارا مینول ہے، اس کمپلیکیٹڈ مشین کا مینول ہے جس کو پڑھ کے مشین چلانی ہے، اس کو تو پڑھیں کہ کیسے چلانی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہمیں روز پیغام دے رہا ہے، اور ہم ٹوٹل ڈیلی بیسس پہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، یہ اس میں سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی تھوڑا سا میسیج کنوے کر دیں کہ بتا دیں کہ لوگ جو میں پہلے بھی یہ کیا کہ قرآن پاک کہتے ہیں کہ ہم نے 2 ختم کر لیے، ہم نے 3 قرآن پاک پڑھ لیے، جبکہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ اس کی عربک جو ہے وہ پڑھی جا رہے ہیں، ٹرانسلیشن نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیں، یہ سارے جو آباء و اجداد سے رولز چلے آ رہے ہیں وہی تو توڑے اس کو، حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے نا، بالکل بالکل، تو کوئی تو توڑے یہ طریقہ کار، جی میں نے 12 قرآن اور غلط ملت پڑھی جا رہے ہیں، جی قرآن خوانی ہم نے کروا دی، کہ یہ کس نے دین اس طرح کا بنا دیا ہے ہمارا؟ اس کو تو پڑھیں اپنے لیے، اس کو سمجھیں، اس کو اپنے اوپر، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب ایک آیت کے پیچھے ایک سمندر ہے اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں، لیکن اس کا بیسک کس مجھے تو مطلب جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو جب میں نے وہ سورہ جو تھیں ان کے نام دیکھنے شروع کیے، تو میں نے تو کبھی وہ گو تھرو ہی نہیں کیا تھا کہ یہ سورہ کے نام جو ہیں یہ ہیں، پھر جب اس کو پڑھنا شروع کیا، پھر اس میں کیا باتیں ہیں، آپ تو اس کی رعنائیوں میں، اس کی خوبصورتی میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔